الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع اللقاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، عمائدین قوم، معززین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی مہربانی، انہوں نے کوشش کی. میں آپ حضرات سے صحیح طرح واقف نہ تھا. میں تو فقط اپنے جامع میں بیٹھ کے پڑھانے والا شخص، قال اللہ وقال رسول قرانے والا شخص. ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے تعارف کرایا، بزرگوں کی اولاد سے ہیں. جو اللہ والوں کی اولاد ہوتی ہے، اللہ رب العالمین پر کرم فرماتا ہے. الحاج میاں امیر محمد صاحب ڈہا، اللہ رب العالمین ان پر رحمت نازل فرمائے. انسان آتا ہے سو چلا جاتا ہے، انسان آتا ہے سو چلا جاتا ہے. بہترین ہے وہ شخص جو آیا روتا ہوا آتا ہے اور جب جائے تو مسکراتا ہوا جائے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والے لوگوں کی جوتیوں کی چاپ کی آواز اپنے قبر میں سنتا ہے کہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر ایک ہستی آ رہی ہے. اور ایک ہستی آ رہی ہے. جب سب چھوڑ کے چلے گئے، جب سب چھوڑ کے چلے گئے تو قاضی کملی والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. پیارے پھر اس میں شبہ نہیں کہ میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے. اور جس قبر میں حضور محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، جس قبر میں میرے آقا محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، وہ قبر ہمیشہ روشن ہو جاتی ہے. اور حضور علیہ السلام کی محبت کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جو قبر میں رکھا ہوا شخص ہے وہ جواب کیا دیتا ہے. جو پہچان لیتا ہے حضور محبت سے آ رہے ہیں، جو نہیں پہچانتا ہے وہ کہتا ہے اقول ما یقول الناس. ہاں، لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا اس لیے میں نے بھی پڑھ دیا تھا، کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. جو شخص یہ جواب دے گا، بخاری میں آتا ہے، ایسی صورت میں میرے آقا حضور علیہ السلام جان لو کہ محبت سے نہیں آ رہے مگر دیدار کرانے آتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے. میرے شیخ میرے مرشد غزالی اثر نے فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دہنے کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے. اذان ہوتی ہے نماز کے لیے اور تکبیر ہوتی ہے جماعت کے لیے. یہ کیسی اذان جس کی نماز نہیں، یہ کیسی تکبیر جس کی جماعت نہیں. جا کر میرے بیٹھ رہے، یہ کام نہ کریں، میرے بیٹھ رہے، میری بات سنیے، مہربانی آپ کو تشریف لانا ہے، مہربانی. یہ کیسی اذان جس کی نماز نہیں، یہ کیسی تکبیر جس کی جماعت نہیں. لیکن جب بندہ مرتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے، اذان جنازہ نہیں ہوتی. جماعت جنازہ ہوتی ہے، تکبیر جنازہ نہیں ہوتی. یہ بتلایا گیا اے میرے بندے تو اتنی سی دیر کے لیے آیا ہے، اذان ہوئی، تکبیر ہوئی اور جماعت
تیری مرضی ہے، ان لمحات میں چاہے رحمان کو راضی کر لے، چاہے شیطان کو راضی کر لے۔ پیارے ساتھیوں، تھوڑی سی دیر کے انسان آیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیات سے بس ثابت ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور جب مر کے جائے گا لگے گا میں نے خواب دیکھا تھا۔ تھوڑے سے لمحات ہیں، چند لمحات ہیں، ہمارے لیے سب یہ بہت بڑے لمحات نظر آ رہے ہیں، تھوڑے سے لمحات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر قبر میں جب انسان جب رکھا جاتا ہے اور سوال جواب ہو جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ قبر کو دیکھ کے بہت زیادہ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ یہ پہلی منزل ہے، جو اس میں پاس ہو گیا، جو اس میں رہ گیا سو رہ گیا۔ پیارے ساتھی، یہ ایک ایسی منزل ہے جہاں پر کہ انسان گزر گیا تو گزر گیا، ورنہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، انسان کو چاہیے وہ اس کی تیاری کرے۔ اور ہم لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا ہمارا مطمح نظر ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی ہیں۔ کون سی؟ ایک مال کا حرص اور دوسرے زندگی کا حرص کہ مجھے اور زندگی مل جائے۔ بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی خواہش جوان ہوتی چلی جاتی ہے، کاش کہ میری زندگی اور ہو جائے، کاش کہ مجھے مال اور مل جائے۔ لیکن جو دل ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رہتے ہیں۔ دیکھیے، غور فرمائیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت کے لوگ میت کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو میت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک میت اچھی ہوتی ہے اور ایک میت بری ہوتی ہے۔ اچھی میت کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے کر چلو، مجھے آگے لے کر چلو۔ اور بری میت کہتی ہے یا ویلتی این تذهبون بی، ہائے تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میت جو ہے وہ جناب یعنی جنازے پر باقاعدہ گفتگو کر رہی ہے، کلام کر رہی ہے۔ اگر ہمارے کان نہ سنیں تو اس میں ہمارے کانوں کا قصور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میت اتنے اس انداز میں کلام کرتی ہے، اگر لو سمع انسان اگر سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے، انسان اگر سن لے بے ہوش ہو جائے، اس طرح انداز میں کلام کرتی ہے کہ ہائے تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ آپ غور کیجیے، یعنی میت باتیں بھی کر رہی ہے، میت گفتگو بھی کر رہی ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں صدی سے کو درس کیا، اس کا باب باندھا کلام المیت علی الجنازہ، کہ میت کی گفتگو جنازے میں، چارپائی کے اوپر میت گفتگو کرتی ہوئی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو جا رہے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے کان نہ سنے تو ہمارے اپنے کانوں کا قصور ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب کسی کی موت کی اطلاع ملتی، میرے آقا تشریف لے جایا کرتے تھے جنازے پر، خود جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غریب بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، رات کا وقت انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو دفنا دیا۔ تو کیا ہوتا ہے میرے ساتھ؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے صبح میں پوچھا، حضور رات اندھیری تھی، آپ کو تکلیف ہوتی، میرے آقا اس کے قبر پر تشریف لے گئے، اور میرے آقا نے قبر پر تشریف لے جانے کے بعد وہاں پر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ ذرا غور کیجیے، یہ سارے ثواب کی محفلیں، یہ دعائیں کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام سے ثابت ہیں۔ ان کو کوئی شخص ان کو حرام نہیں کہہ سکتا، ان کو اس کو بدعت نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ ایک ایک چیز حضور علیہ السلام کے زبان اقدس سے ثابت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ حضور میں باہر تھا، یا رسول اللہ میں باہر تھا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا۔ حضور وہ صدقہ کرنا چاہتی تھی، لیکن عورتوں نے جب کہا کہ صدقہ کروں، ان کا مال تو میرے بیٹے کا، میں کیسے صدقہ کروں؟ یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں انہیں ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ملے گا۔ آپ غور کیجئے، وہ صدقہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ میرا مخراف پورا باغ جو ہے صدقہ ہے میری ماں کے لیے۔ اس کے بعد پھر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ وہ تو میں نے صدقہ کیا تھا نا، اب آپ فرمائیے ای الصدقۃ افضل، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ الماء، پانی ہے۔ پورا کنواں کھدوا دیا، جو بھی پیے میری ماں کو ثواب ملے گا۔ کھانے کی بھی چیزوں کا بھی ثواب پہنچ رہا ہے، پینے کی چیزوں کا بھی ثواب پہنچ رہا ہے۔ اب یہ جب کھانے کی چیز کا بھی ثواب ہے، پینے کی چیز کا بھی ثواب ہے،
اور کلمات خیر کا بھی ثواب ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اس گلخانیوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ تو ہوتا ہے۔ آراس میں اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں جناب علی، آپ نے سب اکٹھا کر دیا، اکٹھا کرنا بدعت ہے۔ پیارے بھائیو، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ملانا ہی اسلامی طریقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور کی زاویہ زمان سید ارشد سید صاحب کاظمی، سبحان اللہ۔ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ملانا یہ اسلامی طریقہ چلتا چلا رہا ہے۔ آپ دیکھیے فجر کی دو فرض ہوئے، میرے آقا نے اس کے ساتھ 2 نفل شامل کر دی، 2 سنتیں بن گئی۔ عصر کے 4 فرض ہیں وہ فرض ہوئے، میرے آقا نے اس سے پہلے بھی 4 سنتیں شامل کر دی، اور اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے 2 سنتیں شامل کر دی۔ یہ ظہر کے 4 فرض ہوئے، میرے آقا نے اسی طرح کیا۔ عصر کے 4 پہلے 4 سنتیں میرے آقا نے شامل کر دی۔ مغرب کے اندر 3 فرض ہوئے، 2 سنتیں بعد میں شامل کر دی۔ حضور علیہ السلام عشاء کے اندر 4 سنتیں پہلے، 2 سنتیں بعد میں شامل کر دی۔ ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ ملانا یہ اسلامی طریقہ چلتا چلا رہا ہے، جو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجیے، حضور علیہ السلام نے حضرت سعد سے یہ بات نہیں فرمائی، اے سعد میری بھی 3 صاحبزادیوں کا انتقال ہوا، میں نے ان کے لیے کوئی سارے ثواب نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ یہ بات نہیں فرمائی۔ وجہ کیا ہے؟ اے سعد ٹھیک ہے تم نے یہ کام کیا، تم یہ کرو کام، کیونکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اگرچہ میں نے نہیں بھی کی ہے، لیکن اس کے بعد اگر آنے والے لوگ اگر اچھا طریقہ سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کرنے دیا جائے ان کو۔ اب حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں صبح کی نماز کے وقت پر، حضرت بلال سے فرماتے ہیں اے بلال تم نے کون سا ایسا کام کیا کہ تمہارے آگے چلنے کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے؟ یہ میرے آقا کا سوال بتلا رہا ہے کہ حضرت بلال کوئی ایسا کام کیا کرتے تھے جو حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا نہیں تھا، ورنہ میرے آقا فرمائے تھے ہاں اے بلال تم فلانا کام کرتے ہو نا، تو اس کی بنا پر تمہیں یہ اجر مل رہا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی، حضور نے فرمایا اے بلال تم کون سا ایسا اچھا کام کرتے ہو، پر امید عمل کون سا ایسا ہے جو کہ جنت میں تمہارے آگے چلنے کی آواز سنی ہے؟ جب بھی وضو کرتا ہوں تو تمہیں نماز ادا کرتا ہوں جتنی میرے مقدر میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے غور کیجیے، حضرت بلال نے ایک بالکل نیا طریقہ نکالا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی جزا عطا فرمائی۔ مایا تم نے مجھ سے نہیں پوچھا، مگر ایک صحیح طریقہ تھا، کوئی حرج نہیں اس میں، کوئی مذائقہ نہیں اس کے اندر۔ ایک عبادت کے ساتھ میں دوسری عبادت کو ملا دیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی جزا ارشاد فرمائی کہ جزا یہ ہے کہ تم مجھ سے آگے غلام بن کے خادم بن کے جنت میں آگے چل رہے ہو۔ یعنی ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ ملا دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے غور کیجیے، اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ ہم نے وضو کو نماز کے ساتھ ملا دیا ہے، اسی طرح یہاں پر ہم مختلف عبادتوں کو جمع کر دیتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد پھر باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ ایک شے حدیث پاک سے ثابت ہے، دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت کی کوئی غلطی ہوئی اور اس کے بعد ان کا مثال پاک انہوں نے توبہ فرمائی، میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتهم۔ ماعز بن مالک نے ایسی زبردست توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ پوری امت پر تقسیم کر دی جائے تو ساری کی ساری امت بخشی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا استغفروا لماعز بن مالک، ماعز بن مالک نے استغفار کرو۔ آپ غور کیجئے، یعنی کسی کا وصال ہو جائے تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن آ کر باقاعدہ دعائے استغفار کرنا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ میرے آقا دوسرے یا تیسرے دن حضرت ماعز بن مالک کے کاشانے پر تشریف لے گئے تھے اور حضور علیہ السلام نے وہاں پر جا کے دعا فرمائی تھی۔ آپ غور کیجئے پیارے ساتھیوں کہ یہ ایک کلخانی ایک شے سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے، بس یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے ان تمام طریقوں کو جمع کر دیا ہے، تمام طریقوں کو جمع کر دیا ہے، اور ایک اچھا امر ہے اور یہ اصال ثواب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہم حضرت قبلہ الحاج میاں امیر محمد صاحب مرحوم مغفور کی یاد میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اصل میں بزرگان دین کی آل سے ہیں، اور بزرگوں کی آل دیکھیے غور کیجئے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان کے جنت میں جانے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ رب العالمین کی عبادت کریں،
اور درجات جو بڑھتے ہیں وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ حضور وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے بڑھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ بزرگان دین کی جو اولاد ہوتی ہے ان کے بھی درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب مختصر انداز میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مسیح چاہتا ہوں، یعنی جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے، جب کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کو جنت میں اس کی ترقی درجات ہوتی ہے۔ ایک ہے دخول جنت، ایک ہے درجات جنت، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ دخول جنت بغیر حضور علیہ السلام کو شفاعت کی ممکن نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ حضور علیہ السلام کو شفاعت کے بغیر دخول جنت ممکن نہیں ہے۔ دخول جنت جو ہے میرے آقا کی شفاعت ہوگی تب جا کے دخول جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور غزالی زمان صاحبزادہ سید ارشد سید صاحب کاظمی۔ پیارے ساتھیوں، دو تین چیزیں ہیں، غور فرمائیے۔ ایک ہے دخول جنت اور ایک ہے درجات جنت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے اعمال کے ذریعے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ لن يدخلن احدكم في الجنة بأعمالكم، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ میرے آقا سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ پھر کیسے داخلہ ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، برحمت اللہ و فضلہ، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ذریعے۔ اب اللہ کی رحمت اور فضل کیسے ہوگا؟ پیارے بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے، جب سب لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی مچی ہوئی ہوگی، ہر بندہ کہے گا کوئی ہے جو کہ میدان عدل کو قائم کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے، تو حضور علیہ السلام تنہا کھڑے ہوں گے۔ جب سب لوگ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، میرے آقا میدان عدل کو قائم فرمائیں گے اور قیامت برپا ہوگی اور سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جنتی جنت میں داخل ہوں گے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو گئے، اب کیا ہے پیارے بھائی؟ اب دیکھا جائے گا اس نے عمل کیسا کیا تھا، اس بندے نے کیسا عمل کیا، جیسا عمل کیا اس کے مطابق جزا ملے گی۔ اچھے عمل کرے گا اونچی جنت میں جائے گا، اس سے اچھے عمل کرے گا اس سے اوپر کی جنت میں جائے گا۔ اعمال بالکل نکمے ہوں گے تو نیچی جنت میں رہے گا، اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ ہاں، جو بزرگوں کی اولاد ہے ہم انہیں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اوپر والوں کو نیچے لے کر نہیں آئیں گے، نیچے والوں کو اوپر لے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جنہوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ ایمان میں موافقت کی اور وہ مومن اور ایمان پر رہے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، تو رب العالمین ان لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ملائے گا۔ پیارے ساتھی، درجات جنت جو ہیں وہ انسان کے اعمال پر مبنی ہیں، اور بزرگان دین کے نسب کا نسب جو ہے وہ بھی کام آتا ہے، یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب قبر میں جو بندے کو جب رکھا جائے گا تو دو فرشتے آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مر رب، بتاتے رب کون ہے؟ کہتے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دین، بتاتے دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ آپ غور کیجیے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس مرد مقدس کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ بتا اس مرد مقدس کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ حضور علیہ السلام کو تعلیم اس مرد مقدس کے ھذا معصوم مرسل کے لیے سوال ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام وہاں پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے حضور جلوہ گر نہیں ہوتے، پیارے ساتھیوں، تو سوالوں کی ترتیب جو ہے یہ کیوں بدلی ہے؟ پہلا سوال ہے مر رب، بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہے ماں دین، بتا تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہونا چاہیے تھا مر رسول، بتا تیرا رسول کون ہے، یہ سوال ہوتا، مگر یہ سوال نہیں ہو رہا۔ پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل ما علمک بھذا الرجل، میرے آقا کا دیدار ہوتا ہے اور پھر سوال کیا جاتا ہے بتا ان مرد مقدس کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب یہ بات مجھے فرمائیے، قبر میں کوئی ہے نا جو آئے ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا، کوئی ہے جو آیا ہے۔ اب یہ مجھے بتاؤ وہ حضور ہے یا کوئی اور ہے؟ اگر کہتے وہ حضور نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ،
تو جواب دینے والے نے جواب دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جانا بالبینات والہدیٰ، یہ ہمارے پر نشانی اور ہدایت لے کر آئے، فاجبناہ واتبعناہ، ہم نے ان کی ہدایت کو قبول کیا اور ان کی تابعداری کی۔ اگر وہ حضور علیہ السلام نہیں ہیں تو پیارے بھائی یہ بتاؤ پھر وہ کون ہے؟ تو غیر نبی کو نبی بنا کر کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ کہنا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ آپ غور کیجئے، غیر حضور کو حضور بنانا، غیر نبی کو نبی بنا کر کہنا کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں، یہ تو کفر ہے، حالانکہ اسی سوال پر تو انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حضور ہی ہوتے ہیں، حضور ہی ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے حضور ہوتے ہیں تو اتنی جگہ پر میرے آقا ہیں، ہاں یہی تو مسئلہ حاضر و ناظر ہے کہ میرے آقا سب جگہ امت میں بھی جلوہ گر ہیں، اور میرے آقا ہزاروں لاکھوں قبروں کے اندر بھی ایک دن میں تشریف جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ سید ارشد شاہ صاحب کاظمی۔ پیارے بھائیوں، تو یہ حضور علیہ السلام اتنے کیسے ہو گئے؟ پیارے بھائیوں، بات اصل میں کہ اجسام مثالیہ کے ساتھ میرے آقا ہر قبر میں تشریف لے آتے ہیں، اور آپ کہیں گے وہ تو ایک مثال تھی فقط۔ نہیں، مثال کو مثال مت سمجھو، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب ذرا اس بات کی تھوڑی مجھے انہوں نے کہا تھوڑے سے 5-7 منٹ اور زیادہ بولیں، اس لیے میں نے تقریر کو تھوڑا لمبا کیا۔ ذرا دیکھیے، غور کیجیے میرے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ میرے آقا نماز کسوف پڑھا رہے ہیں، سورج کو گرہن لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام صبح میں اشراق کے بعد میرے آقا اپنے گھوڑے مبارک پر سوار ہوئے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر میں حضور علیہ السلام بڑی تیزی سے تشریف لائے واپس آئے، اور اپنے چادر مبارک کو کھینچتے ہوئے تشریف لائے اور مصلی پر جلوہ گئے، فرمایا الجماعہ، اعلان کرو جماعت۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، میرے آقا نے نماز پڑھانا شروع کیا۔ یہ سورج کو گرہن لگا ہوا تھا، میرے آقا نماز پڑھائی، بڑی طویل نماز ہوئی۔ اس نماز میں حضور علیہ السلام تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک قدم آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، حضور ہم نے دیکھا آپ نماز میں آگے بڑھے جیسے کوئی چیز لینے کے لیے بڑھ رہے ہوں، اور پیچھے بھی ہٹے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرے سامنے یہاں دیوار پر جنت پیش کر دی گئی تھی، اس کی جنت کے کچھ خوشے لٹک رہے تھے، انگوروں کے جنت کے اندر انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں توڑ دوں، لو اخذتها، اگر میں نے وہ لے لیا ہوتا، لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم کھاتے رہتے جب تک دنیا قائم رہتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جنت جو ہے ممثلہ میرے سامنے مثال کی صورت میں پیش کر دی گئی، ممثلہ مثال کی صورت میں پیش کر دی گئی، اور اس میں انگور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں توڑ لیتا، لو اخذتها، اگر میں نے وہ لے لیے ہوتے، لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے ہو، کبھی ختم نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثالی چیز جو سامنے آئی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، اس کو تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ ایک ہیولہ سا تھا، ایک وہم اور خیال ہوتا ہے۔ نہیں، تبھی تو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میں لے لیتا تو رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے۔ تو پیارے بھائیوں، میرے آقا کا جسم حقیقی سب جگہ مبشر میں جلوہ گر ہے، اور اس کے علاوہ اجسام مثالیہ بے شمار جگہ پر جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر ہم لوگ مر رہے ہیں، ان کی قبریں بن رہی ہیں، چاہے مسلمان ہیں یا کافر ہیں، مشرک ہیں یا ہندو ہیں، میرے آقا ہر ایک کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ہر ایک سے سوال جواب ہوتا ہے۔ جب ہمارا نبی ایک وقت میں لاکھوں قبروں میں جا سکتا ہے، تو جب کوئی محبت بھرا عاشق رسول جب پکارتا ہے تو نبی وہاں پر کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ تو مسئلہ حاضر و ناظر ہے۔ اور کیا ہے مسئلہ حاضر و ناظر؟ یعنی یہاں مسئلہ حاضر و ناظر کا مطلب یہی ہے، دو مطلب ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرے آقا کے سامنے ساری کائنات آیا ہے، ظاہر باہر ہے، بالکل اس میں کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے آقا ہر شے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، آسمان کی گہرائیوں کے اندر سورج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی شعائیں ہر جگہ پر پڑ رہی ہیں، جہاں پر شعائیں پڑ رہی ہیں وہاں پر سورج کی موجودگی تصور کی جاتی ہے کہ دیکھیے سورج کا نور ہے، سورج کی روشنی یہاں پر ہے، سورج نے اس کو منور کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب سورج حالانکہ اپنی جگہ پر ہے، مگر جہاں پر روشنی ہے وہاں پر
سورج حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. تو میرے آقا اگرچہ سبز گنبد شریف میں جلوہ گر ہیں، جہاں تک میرے آقا کی نگاہ کام کر رہی ہے وہاں تک نبی حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ صاحبزادہ سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی. جگر گوشہ غزالی زمان، جگر گوشہ غزالی زمان. دراصل اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے آقا یہاں تشریف فرما ہے، یہ نہیں ہوتا. حضور وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میں نے ساری کائنات کو اس طرح دیکھا جس طرح کہ میں دیکھتا ہوں، جس طرح کہ میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یہ اصل میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا جہاں چاہتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں، جہاں چاہتے تشریف لے آتے ہیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی 73 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت کی ہے. 73. ایک تاجر نے ان سے عرض کیا جب سرکار کی باری اپنے حاضر ہو تو مہربانی کر کے میری دعا کرائیے، میری زیارت کے معاملے میں ذرا پوچھیے گا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے حیا آتی ہے. حضور علیہ السلام کی جب بھی زیارت ہوئی ہے میں نے کوئی حدیث کے بارے میں سوال کیا، دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں. میرے ساتھیوں، اگر کسی کو اگر حضور کا دیدار نہیں ہوتا تو اپنی آنکھوں کو درست کرے نا، اس کا علاج کرائے نا، ان کا علاج کرائے. میرے آقا کا انکار نہ کرو، میرے آقا کا انکار نہ کرو. آپ دیکھو، غور کرو. 1000 نابینا ایک گھر میں اکٹھے ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے تم نے کبھی سورج کو دیکھا؟ اسے کہا نہیں. تم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. چاند کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہم 1000 بندے کہہ رہے ہیں نہیں ہے سورج اور چاند. ایک آنکھوں والا آیا، اس نے کہا تم نے نہیں دیکھا، آنکھ والے کی بات مان لی، آنکھ والوں کی بات مان لی. پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایسے مقدر بندے ہر زمانے میں بنائے ہیں. حضرت امام احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات فرماتے ہیں، جب میرے آقا کی باری اپنے حاضر میں مدینہ منورہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور پہلے میں اپنی روح کو بھیج دیا کرتا تھا، وہ میری نیابت کرتی تھی، اور اب حضور یا رسول اللہ جب تک ہاتھ مبارک باہر نہیں نکالیں گے نہیں بوسہ نہیں دوں گا، واپس نہیں جاؤں گا. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے الحاوی الفتاوی کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ خرج یدہ الشریف من القبر الشریف، میرے آقا کا ہاتھ ہمارا قبر نشین سے باہر نکلا اور امام احمد رفاعی نے اسے بوسہ دیا، اور اسے ہزاروں لوگوں نے اس منظر کو کر درشن کیا اور دیکھا اسے. میرے ساتھیوں، آخر میں ایک واقعہ پیش کرنے بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ایک مرتبہ ہمارے غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غور کیجیے، میرے آقا کا فرمان عالی ہے نا، جس نے خواب میں میری جا کی جاگتے میں بھی مجھے دیکھے گا. خواب میں بھی حضور ہی آتے ہیں، جاگتے میں بھی حضور ہی آتے ہیں. یہ ذہن میں خواب میں بھی حضور ہی آئے. جس نے خواب میں میری زیارت کی، جاگتے میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا. شیطان میری مثل نہیں بن سکتا. اب دیکھیے، غور کیجیے، خواب میں بھی حضور تشریف لاتے ہیں، جاگتے میں بھی میرے آقا تشریف لاتے ہیں. وہ کیا؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، غوث آواز فرما رہے ہیں، آپ کے خلیفہ خاص علی حیدری رضی اللہ عنہ، ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اچانک سو جاتے ہیں. جیسے سوتے ہیں حضور غوث پر اپنے بعد ہمارا کو چھوڑ کے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب پیروں کا پیر، اپنے مرید خاص خلیفہ خاص علی حیدری، جن کے بارے میں اولیاء کرام لکھتے ہیں کہ ایک علی حیدری میں 7 قطبوں کے مساوی قوت ہے. علی حیدری فرماتے ہیں جب پتھر میں رہنے والا کیڑا اپنی جگہ سرکتا ہے تو علی حیدری یہاں پر اس کے سرکنے کی آواز کو سن لیتا ہے. وہ علی حیدری جو ہیں وہ ان کو آنکھ لگ گئی، خود غوث پاک جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. وہ سو رہے ہیں، خود غوث پاک سامنے کھڑے ہیں، وہ سو رہے ہیں، آپ آگے کھڑے ہیں. آنکھ کھلی، واپس تشریف لائے، جہاں سے بات چھوڑا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا علی حیدری سے پوچھو، جن کی وہ سوتے میں زیارت کر رہا تھا میں جاگتے میں زیارت سے مشرف ہو رہا تھا. علی حیدری بولو. انہوں نے عرض کیا یا رسول کہ یا غوث الورا، مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی.
اور یہ بھی تو بتاؤ حضور نے فرمایا کیا. تو حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے علی حیاتی غوث اعظم کا دامن شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن کو نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا. پیارے سے جن کی وہ سوتے میں زیارت کر رہے تھے، غوث اعظم جاگتے میں زیارت کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے سوتے میں میری زیارت کی ان قریب جاگتے میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا. اب دیکھیں بات واضح ہو گئی، سوتے میں میری زیارت کی. غوث اعظم نے ثابت کر دیا سوتے میں حضور ہی آئے تھے، جاگتے میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا. پیارے بھائیو جاگتے میں بھی وہی زیارت کر رہے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں. رب کی بارگاہ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے میاں صاحب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادگان میاں خدا بخش صاحب اور میاں داؤد صاحب کو اللہ تعالیٰ زندہ سلامت رکھے. اور اللہ رب العالمین کو صبر